السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ خلیل جبران کا ایک خوبصورت افسانہ جس کا عنوان ہے معصوم آدمی۔ ایک دفعہ جنگل سے سیریا کے پر رونق شہر میں ایک آدمی آیا۔ وہ اپنے حال میں مست رہتا تھا اور ہمیشہ خوابوں کی دنیا میں کھویا رہتا تھا۔ اس کے پاس تن کے کپڑوں اور ایک عصا کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔ جب وہ گلی کوچوں میں سے گزرتا تو وہ حیرت و استعجاب سے سیریا کے کلیساؤں، میناروں اور محلوں کو دیکھتا۔ سیریا ایک عظیم و شان شہر تھا۔ اس نے بارہا چلتے لوگوں سے ان کے شہر کے متعلق پوچھا، لیکن وہ اس کی زبان نہ سمجھتے تھے اور نہ وہ ان کی زبان سے واقف تھا۔ دوپہر کے وقت وہ ایک وسیع ہوٹل کے سامنے ٹھہر گیا جو سنہرے پتھر کا بنا ہوا تھا۔ لوگ اس میں بلا تکلف آ جا رہے تھے۔ یہ ضرور کوئی زیارت گاہ ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا اور اس کے اندر چلا گیا۔ لیکن اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک وسیع کمرہ میں ہے اور بہت سے مرد اور عورتیں میزوں کے گرد بیٹھے کھا پی رہے ہیں اور مغنیوں سے نغمے سن رہے ہیں۔ نہیں نہیں، اس نے اپنے دل میں کہا، یہ پوجا نہیں ہو سکتی، یہ ضرور کوئی دعوت ہے جو شہزادے نے کسی خاص تقریب پر اپنے احباب کو دی ہے۔ اتنے میں ایک آدمی جسے اس نے شہزادہ کا غلام سمجھا اس کے قریب آیا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر اس نے شراب و کباب اور لذیذ مٹھائیاں اس کے سامنے رکھ دیں۔ جب وہ سیر ہو چکا تو وہ جانے کے خیال سے اٹھا، مگر دروازے پر ایک خوش پوش لامبے آدمی نے اسے روک لیا۔ یہ ضرور شہزادہ ہے، اس نے اپنے دل میں کہا اور اس کے سامنے جھک کر اظہار تشکر کیا۔ پھر اس لامبے آدمی نے شہری زبان میں کہا، جناب، آپ نے کھانے کی قیمت ادا نہیں کی۔ وہ اس کی بات نہ سمجھ سکا اور دوبارہ پرزور الفاظ میں شکریہ ادا کیا۔ اس پر اس لامبے آدمی نے قریب سے تیز نگاہ ڈالی اور غور سے دیکھا کہ وہ ایک نادار اجنبی ہے اور کھانے کا بل چکانے کے ناقابل ہے۔ پھر اس نے تالی بجائی اور شہر کے 4 آدمی آ گئے۔ انہوں نے توجہ سے لامبے آدمی کی بات سنی اور پھر اس کو اپنے درمیان گھیر لیا۔ 2 اس کے دائیں جانب اور 2 بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ تب اس نے ان کے پرتکلف لباس اور ان کے طور طریق پر غور کیا اور ان کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ اس نے کہا، شاید یہ شہر کے معزز لوگ ہیں۔ پھر وہ چلتے چلتے عدالت میں پہنچے اور اس نے اپنے سامنے ایک لمبی داڑھی والے معزز آدمی کو شاہانہ لباس زیب تن کیے تخت پر بیٹھے دیکھا۔ اس نے سمجھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ وہ اس بات پر بہت خوش ہوا کہ مجھے بادشاہ کے حضور لایا گیا ہے۔ سپاہیوں نے جج کے سامنے جو ایک معزز آدمی دکھائی دیتا تھا استغاثہ پیش کیا اور جج نے مدعی اور مدعا علیہ کے لیے 2 وکیل مقرر کیے۔ وہ ایک دوسرے کے بعد اٹھے اور اپنے اپنے موکل کے حق میں دلائل پیش کیے۔ یہ شخص سمجھا کہ میری شان میں قصیدے کہے جا رہے ہیں، چنانچہ اس کے دل میں بادشاہ اور شہزادے کی عزت افزائی کے لیے جذبات تشکر پیدا ہوئے۔ اسے سزا کا حکم سنا دیا گیا تھا۔ سزا یہ تھی کہ ایک تختی پر اس کے جرم کی نوعیت لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دی جائے اور ایک برہنہ پیٹھ گھوڑے پر بٹھا کر اسے شہر میں پھرایا جائے اور اس کے آگے آگے ترئی اور ڈھول بجانے والا اس کے جرم کی منادی کرتا جائے۔ چنانچہ اس کے حکم پر عمل کیا گیا۔ اب جب کہ اس کو شہر میں گھوڑے کی برہنہ پیٹھ پر سوار کر کے پھرایا جا رہا تھا اور آگے ترئی اور ڈھول سے منادی کی جا رہی تھی، شہر کے باشندے شور و غوغا سن کر دوڑے ہوئے آئے اور اسے دیکھ کر سب کے سب ہنس دیے۔ بچے بالے اور ان کے پیچھے پیچھے گلیوں اور کوچوں میں بھاگتے اور شور مچاتے پھرتے۔ اس کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا اور آنکھوں میں فرت مسرت سے ایک خاص چمک پیدا ہو گئی، کیونکہ اس نے اپنے جرم کی تختی کو بادشاہ کی قدر و منزلت کا نشان جانا اور ہجوم کو عزت افزائی کے طور پر ایک جلوس سمجھا۔ اس حال میں جب وہ جا رہا تھا تو اس نے ہجوم میں اپنے ایک صحرا نشین ہم وطن کو دیکھا۔ اس کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے چلا چلا کر کہا، دوست دوست، ہم کہاں ہیں؟ یہ کیسا دل لبھانے والا شہر ہے! یہاں کے میزبان کتنے اچھے ہیں!
جو ایک غیر متوقع مہمان کی اپنے محلوں میں دعوت کرتے ہیں۔ شہزادے اس کے ہم جلیس ہوتے ہیں اور بادشاہ اسے اپنے خوشنودی کا نشان عطا کرتا ہے اور اس شہر کی مہمان نوازی سے شرف یاب کرتا ہے جس کا نزول آسمان سے ہوا ہے۔ اس کے ہم وطن نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مسکرایا اور اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور جلوس کے آگے نکل گیا۔ اس نے بڑی شان سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں روشنی جھلک رہی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔